ویلکم بیک خواتین و حضرات. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہمارا اور بلکہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے بہت ہی زبردست مہمان آج کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں. بڑی مزے کی باتیں, چاہے وہ ہر گھر کی کہانی ہے, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, یہ ایکنی ہو یا پھر اور اسکن کے بہت سارے پرابلمس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسرچ اسکالر کو بھی اپنے ساتھ مدعو کر رکھا ہے, اور ان سے بھی کہ اور کیسی کون سی میڈیکل سائنس جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایسی ریسرچز یا ایسی کوئی نئی چیز جو کہ ہم جاننا چاہیں یا ہمارے ملک کے لوگ جاننا چاہیں, اس کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. ڈاکٹر سمرا جو کہ ڈرماٹولوجسٹ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ ہے ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے ڈسکشن چل رہی تھی ایکنی کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحبہ, میں نے کہا تھا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, ہاؤ ٹو پریونٹ, یا کیا اس کا پرہیز ہے یا کوئی اور, کیا کہتی ہیں آپ؟ کیونکہ یہ ایکنی ہر گھر کی کہانی ہے, یہ تو دیکھا گیا ہے موسٹلی. اس پہ ہم دیکھیں, ایکنی جب ہو تو ایک تو سیلف خود سے میڈیکیشن نہ کریں, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس ضرور جائیں. ڈرماٹولوجسٹ پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس گریڈ کی ایکنی ہے, لائک مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ایکنی ہے. پھر اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم لوگ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. خود سے ہم لوگ بیسکلی ہم جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس میں بیسکلی کیراٹولیٹکس ہوتے ہیں, جس میں ہم سیلیسلک دے رہے ہوتے ہیں, ریٹینوائڈس جو کہ وائٹامن اے ڈیریویٹیوس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اینٹی بایوٹکس کی کمبینیشن دے رہے ہوتے ہیں. مائلڈ جب ایکنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بیسکلی ریٹینوائڈس یا سیلیسلک اس پہ ہی رکھا جاتا ہے. ماڈریٹ ایکنی میں پھر ہم اینٹی بایوٹکس ایڈ کرتے ہیں. اسی طرح پھر سیویئر ایکنی ہوتی ہے, اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اورل وائٹامن اے ڈیریویٹیوس دے رہے ہیں ہم, اینٹی بایوٹکس کا کمبینیشن دے رہے ہوتے ہیں, پلس ہم لگانے کے لیے بہت ساری جیلس اور کریمس دے رہے ہوتے ہیں. تو ڈرمیٹولوجسٹ کو ضرور آپ وزٹ کریں. خود سے سیلف میڈیکیشن بیسکلی آپ کی ایکنی کو اور ورس کر دیتا ہے. پھر اس میں جو لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں وہ اسکارس بن جاتے ہیں, ایکنی اسکارس. پھر ہمارے ایستھیٹیشین کا رول آتا ہے اس میں, ہم اسکارس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اس پہ آپ اسکار کو ٹریٹ کرتی ہیں. ہمارے درمیان جو ڈاکٹر آصف صاحب موجود ہیں وہ بھی ایستھیٹک کے حوالے سے ایک انسٹیٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اس میں ابھی اور بہتری آنے کی ضرورت ہے؟ ایستھیٹک سائنس بیسیکلی یہ بھی ایک سائنس ہی میں کہوں گا کہ اس چیز کو فردر یعنی کہ اسکیلیبل کرنے کی, یا ہمارے لوگوں کو یا ہمارے ڈاکٹر حضرات کو جو اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں, لازمی نہیں کہ وہ ڈاکٹر اسپیشلی صرف ڈرماٹولوجسٹ ہو وہی اس میں آئے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ایستھیٹک؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ دیکھیں, اصل میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ون ونڈو آپریشن کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی کسی اسکن ڈیزیز کے لیے, تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو بیوٹیفیکیشن کا جو پروسیجرز ہیں وہ بھی وہی ڈاکٹر کرے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک ڈرماٹولوجسٹ ہے وہ اس کو ایک کمپلیٹ آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ہونی چاہیے ریگارڈنگ ایز فار ایز دا ڈرماٹولوجی از کنسرن اینڈ دا کاسمیٹولوجی ایز ویل. تو یہ دونوں چیزوں کو امتزاج کر کے یا ان کو ملا کر تو وہ مطلب ایک اچھی سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیشنٹ کے پاس بھی پھر وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہر ڈیزیز کے لیے الگ الگ جائے. تو اگر اس کو ایک ہی جگہ سے سروس ساری مل جائے تو زیادہ بہتر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سائنس اگر ہم بات کریں اس کی, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ یہ نو ڈاؤٹ کہ دس از دا میٹر آف سائنس, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ایرا ہے اس وقت وہ ہے ایویڈنس بیس میڈیسن کا. اگر ہم اسکن کی بات بھی کریں یا آپ سرجری کی بات کریں یا آپ کوئی اور شعبے کی بات کریں میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ, تو اس وقت یہ جو اگر ہم کہیں کہ جو ایلوپیتھک میڈیکیشن کا جو پروسیجر ہے وہ سب سے آگے کیوں ہے, although کہ ہمارے پاس حکمت بھی ہے یہاں پر پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی. آپ اگر آپ انڈیا چلے جائیں وہاں آیورویدک ہے, وہاں پر چائنیز چلے جائیں وہاں چائنیز آپ کو ریمیڈیز ملیں گی, لیکن اس کے باوجود ایلوپیتھک جو ہے وہ سب سے آگے ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک بیسڈ نالج پر بیس کرتی ہے, اور ہر پروسیجر کا کوئی نہ کوئی ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے. وہ ہم اس کو کلینکل ٹرائل کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کلینکل ٹرائل ڈیزائن کریں اور اس پرٹیکولر انڈیکیشن کے اگینسٹ اور ہم کوئی ڈیٹا کلیکٹ کریں اور پھر اس ڈیٹا کو ہم جا کے پبلش کریں, تو یہی فرق ہے کہ جو میڈیکل سائنس اور جو دوسرے اس وقت آپ کہیں کہ جو میڈیکیشنس ہیں اس میں بیسک فرق یہ ہے کہ جو ایلوپیتھک میڈیکل سائنس ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہے, اور وہ اپنی ریسرچ کو پبلیکیشن میں جاتے ہیں اور پبلک کے لیے عام کرتے ہیں.
اگر آپ حکمت کی بات کر لیں، وہ سینہ گدڑ کہ وہ باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جو ہے وہ ریسیپیز منتقل کر دی اور پھر وہ اپنے لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، تو وہ آگے نہیں چل پاتا. سر یہ ایستھیٹک آیا کیسے، مطلب یہ فیلڈ کیسے انٹروڈیوس ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ ڈاکٹر سمرا یو وانٹ ٹو ایڈ آن. دیکھیں ایکنی ٹریٹ ہو گئی، اب وہ ایک پرابلم. میں ایستھیٹک کی بات کر رہا ہوں، ہاؤ ایستھیٹک کم ان ایستھیٹک دس نیو فیلڈ، ہاؤ دس واز اس انٹروڈیوس. کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی بھی اسکن کی ڈیزیز کے بعد جو ایک ڈیفارمیٹی بیسکلی آپ کی فیس پہ یا باڈی میں کہیں آ رہی ہے، کوئی پگمنٹیشن آ گئی ہے، کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی ہے، ایکنی کے بعد پوسٹ ایکنی اسکارس آ گئے ہیں، تو اب انہیں ٹھیک کیسے کیا جائے، آپ بیوٹیفائی آپ کو کیسے کیا جائے. تو اس میں پھر ریسرچز ہوئیں اور یہ فیلڈ جو ہے ایک الگ سے ایک فیلڈ بن گئی ہے. ایکنی اسکارس یا ایکنی از اٹ ٹریٹیبل تھرو ایستھیٹک؟ ایکنی اسکارس اگر آپ کے پڑ گئے تو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکنی ایک ڈرماٹولوجسٹ اپنی ٹریٹ کرتا ہے، اپنی میڈیسن. میڈیسن سے ٹریٹ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ اس میں کس طرح کے پروسیجرز کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ مطلب یعنی کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دیٹ اسکارس؟ اس میں اب ڈفرینٹ ٹائپ کے یا پھر اسکارس، وہ مختلف طرح کی ملازمہ یعنی چھائیاں، عام لینگویج میں اگر میں بولوں کہ لوگوں کے چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، ڈارک سرکلز پڑ جاتے ہیں چہرے کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی مطلب یہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یا ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کیسے اس چیز کو ملازمہ ایک لے لیں، ہاؤ اس سے کس طریقے ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ فرام دیٹ ملازمہ. اب ملازمہ کے لیے بھی ہمارے پاس ایستھیٹک میڈیسن میں بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشنس اویلیبل ہیں. ہم کلائنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی افورڈیبلٹی ہم جب پہلی کنسلٹیشن کرتے ہیں اس کی افورڈیبلٹی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اور ٹریٹمنٹ آپشنس بہت ساری ہوتی ہیں، پھر ہم وہ بتاتے ہیں. اس میں لیزرس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ملازمہ کو ٹریٹ کرتے ہیں. پلس وی ہیو مائکرو نیڈلنگ پروسیجر ود ہم اینٹی ڈی پگمنٹیشن سیرمس یوز کرتے ہیں. اس میں PRP از ویری یوزفل تھراپی دیٹ از پلیٹلیٹ. میں نے ایک چیز دیکھی ہے، PRPs آج کل ڈفرینٹ جگہوں پہ انفارچونیٹلی، جی جی، یعنی کہ ہائیجین ہر جگہ خیال کیا جاتا ہے، مطلب جہاں پہ یہ اس طرح کے بے شک یہ مائنر ہی پروسیجر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھ کے PRPs کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ بیوٹی پارلرس کے اوپر موسٹلی جو ہے وہ بیوٹیشنس جو ہیں وہ، اگر یہ میڈیکل کی ایک فیلڈ ہے یا میڈیکل سائنس نے اس کے اوپر آگے فردر گرو کیا ہے، تو از اٹ وائی، مطلب یہ اس کے اوپر کوئی کیا کہتی ہیں، یہ ہماری پبلک کو پتہ چلنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ جا کے بالکل کراتے ہیں. بہت سارے آتے ہیں، ان کو پرابلمس بھی ہوتے ہیں، پھر انفیکشنس ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، اور وہ پھر بگڑ کے کیسز جب کلاسیفائڈ یا کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جب آتے ہیں تو پھر وہ چیز اس سے نکل چکی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ سے تو نہیں نکلی ہوتی بس، لیکن ایک کمپلیکیشن ایک آپ کے سامنے آتی ہے نا. اگر آپ ایک کوالیفائڈ بندے کے پاس پہلے ہی چلے جاتے ہیں تو یہ پرابلمس آپ کو فیس نہ کرنے پڑے. پارلرس کر رہے ہیں بالکل، بٹ دس از ویری ان ایتھیکل، میں کہوں گی نہیں ہونا چاہیے. ایسا سر یہ جو PRP ہوتی ہے اس میں کیا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب کیا کوئی اسٹیم سیلز یا کیا ایسی چیز انڈیوس کی جاتی ہے کہ وہ اسکن جو کہ ایک آپ کے اسکار بنا دیتی ہے آپ کی ایکنی کی وجہ سے یا ملازمہ کی وجہ سے یا ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، تو ایسا کیا چیز کی جاتی ہے کہ کوئی ایسے سیلز انڈیوس کیے جاتے ہیں کہ اس میں چینجز آ جاتی ہیں؟ دیکھیں اصل میں PRP جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا، ایک تو بہت یہ معروف اصطلاح ہو گئی ہے اور ہر مارننگ شو کا ایک ٹاپک ہوتا ہے PRP. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ہر بندہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے اور بعض جگہ اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. مس یوز میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بیسیکلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دس از اے ٹاپک آف میڈیکل سائنس، اور جب ہم میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میڈیکل سائنس کے اندر پھر آپ کو جو ہے وہ میڈیکل کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کے اندر جو ہے وہ ہائیجین ہے. ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اسکن کو اگر پور کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی اس کو پرک کر رہے ہیں انجیکشن سے یا کسی بھی طریقے سے، تو ہمیں یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ اس سراؤنڈنگ کے اندر کوئی بیکٹیریا، کوئی اس طرح کے مائکرو آرگنزم موجود نہ ہو، تاکہ وہ
خدا نخواستہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھیں اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اور الٹا انفیکشن ہو گیا. تو یہ بات ڈاکٹر تو سمجھتا ہے, لیکن اس بات کو شاید جیسا ابھی ڈاکٹر سمرا نے کہا کہ جو بیوٹی پارلرز ہیں یا اس طرح کے جو آپ کہیں کہ جو لیمنس ہیں, وہ اس بات کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. تو جو بگڑے ہوئے کیس آتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایسے بگڑے ہوئے اکثر کیسز آتے ہوں گے جی فلانے بیوٹی پارلر پہ گئی تھی, اس نے میرے ساتھ جو ہے نا PRP کی اور یہ کر دیا, بگڑ گیا, ہو گیا. لیزر سے برن کے کیسز بہت آتے ہیں کہ لیزر ہیئر ریموول کے لیے ہم گئے تھے اور یہ برن کر دیا. ایون پارلرز آر ڈوئنگ دیز لیزرز. تو میں اپنے ویورز کو ضرور یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا, دس از ناٹ دا جاب آف پارلرز, دس از اسپیشلی بیسیکلی پیورلی میڈیکل سائنس کی ایک فیلڈ ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ کنسلٹنٹ, آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر حضرات اس کے اندر پہلے گریجویشن کرتے ہیں, اس کے بعد باہر کی ڈگریز لے کے آتے ہیں, بہت سارے ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ دے آر ایبل ٹو ڈو دس پریکٹس. لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی پریکٹسز پارلرس پہ ہو رہی ہیں جن کو میرے خیال میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اس کے اوپر ایکشن لے اور ان چیزوں کو روکے, تاکہ کیونکہ صرف وہی نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور یہ ساری چیزیں بھی, ہیپاٹائٹس اس سے پھیل رہا ہے, ان چیزوں کو روکنے کی بہت اشد ضرورت ہے میرے خیال میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ PRP چہرے کے علاوہ لوگ اسکیلپ کے لیے بھی کرا رہے ہوتے ہیں, بالوں کے لیے بھی کرا رہے ہوتے ہیں, اور ایسا کون سا وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یار PRP از ناٹ سفیشینٹ ناؤ گو فار ٹرانسپلانٹ, ہیئر ٹرانسپلانٹ. آپ بینگ اے کاسمیٹولوجسٹ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ اگر دیکھیں ہیئر فال آپ کا ہو رہا ہے, جسٹ میں تو یہ کہوں گی کہ جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ہیئر فال 5-6 months ہو گئے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو گو فار دا PRP. جب بہت زیادہ بیلنس آپ کے ایک آ جاتی ہے لائک سو یو شوڈ گو فار دا ہیئر ٹرانسپلانٹ. اچھا بڑی دادیاں جو ہوتی تھیں, نانیاں ہوتی تھیں, وہ تو بھر بھر کے تیل لگایا کرتی تھیں بچوں کو جو بچے چھوٹے ہوتے تھے, لیکن اب وہ تیل والا کانسیپٹ, مطلب بینگ اے ڈاکٹر حضرات ہمارے پاس جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں جی سر پہ تیل نہیں لگانا, آئل آلریڈی پروڈیوس ہو رہا ہے. تو وہ اس کے لیکن کانسیپٹ ایٹ دیٹ ٹائم واز ڈے کہ آپ کے بال بڑے گھنے ہوں گے اور دکھنے میں بھی آتے تھے. اب کیا ہو گیا, یا وہ آئل چینج ہو گیا یا لوگوں کے سر کے بال چینج ہو گیا, کیا کہتی ہیں اس کو؟ ڈائٹری ڈیفیشنسیز ہیں ہماری, ڈائٹ کی وجہ سے ہے. بالکل ڈائٹ ہماری جو ہے ویسی نہیں رہی جو خالص پہلے پیور ڈائٹ ہوتی تھی جس میں سارے آپ کے انگریڈینٹس ہوتے تھے. اب ہمیں بیلنس ڈائٹ لیتے تھے ہم, تو وہ نہیں ہے. پھر ہم ملٹی وائٹامنس کی ہمیں سپورٹ لینی پڑتی ہے جس میں بایوٹین, زنک, یہ سب ہو, جس سے آپ کا ہیئر فال اسٹاپ ہو. بایوٹین سر پہ لگایا جا رہا ہے اور ساری چیزیں اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کیونکہ میں یہ سوال آپ کو بار بار اس میں لنک اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آپ سے آ کے اس چیز کے اوپر مختلف ٹریننگس لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے کس طرح کے جو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, کیا آپ پریفر کوالیفائڈ ڈاکٹرس ہی کو کرتے ہیں یا کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ دیکھیے بیوٹیشینس کو تو نہیں سب کچھ آپ کرائے جا رہے ہیں؟ نہیں, بیوٹیشین کے لیے کہاں سے سیکھ کے آ رہی ہیں؟ بیوٹیشین تو مجھے نہیں پتا کہاں سیکھ کے آ رہی ہیں, وہ تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے مارننگ شو سے وہ ٹرین ہو کے آتی ہیں کیونکہ وہاں بہت ساری بیوٹیشین بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور انسپریشن تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن جو بیسک ہمارا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم صرف ڈاکٹرز ہی کو پڑھاتے ہیں. اچھا لیکن یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ اگر ویسٹ کی بات کریں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, ایون وہاں پر آپ کو زیادہ تر ایستھیٹک کی پریکٹس کرتے ہوئے لوگ وہ ملیں گے جو پیرامیڈکس ہوتے ہیں, جیسے نرسنگ اسٹاف ملیں گے آپ کو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اور OT ٹیکنیشینس اور اس طرح کے لوگ زیادہ ملیں گے. لیکن جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو ریگولیٹری پراپر کام کرتی ہے. اچھا پھر وہ لوگ اس کے بارے میں پراپر ٹریننگ لیتے ہیں, نہ صرف ٹریننگ لیتے ہیں بلکہ ٹریننگ کے بعد پھر ان کو ایگزام پاس کرنے ہوتے ہیں. بہت زبردست گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب دونوں مہمان بڑے اچھے طریقے سے اپنا انصاف کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹاپک کے ساتھ, لیکن اس وقت پھر دوبارہ ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک آئے لے, تو ایک بریک کے بعد دوبارہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں.